معزز سامعین، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محیر العقول، عظیم الشان معجزہ معراج النبی کا عطا کیا گیا۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں پریشانیوں سے دوچار ہو رہے تھے۔ ان آزمائش سے گزر رہے تھے۔ اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی کے لیے معراج پہ بلایا۔ آپ نے بہت سی چیزیں وہاں دیکھی۔ واپسی کے وقت میں آپ کو ایک تحفہ دیا گیا نماز کا۔ یہ نماز کا تحفہ ایسا تحفہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ گویا اپنے رب سے وہ باتیں کرتا ہے، اپنی ضروریات کو اس کے سامنے رکھتا ہے اور اسے تکمیل کرانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ نماز صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی نمازیں فرض تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار کہ میں نماز قائم کرنے والا بنوں اور میری جو ذریت، میری نسل آنے والی ہے وہ بھی نماز کو قائم کرنے والے رہیں۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو یہ طعنہ دیتی تھی اور کہتی تھی اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب کیا تمہاری یہ نماز مجھے حکم دیتی ہے کہ میں اس کی عبادت چھوڑ دوں جس کی عبادت میرے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں؟ تو گویا نماز کی تاکید بہت کی گئی ہے، اور پچھلی امتوں کو بھی۔ اور زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ جب فرشتے نے انہیں خوشخبری دی تو وہ اس وقت محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، ابھی ان کی ولادت ہوئی تھی، تو معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی سے نوازا۔ جب انہوں نے برات کا اعلان کیا اور کہا، اس وقت اس جملے میں ایک یہ بھی تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میرے رب نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ نہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کچھ ایک فترہ گزرا ہے، ایک لمحہ، کچھ ایام کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ تو گویا اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ تو نماز ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا، اس کے علاوہ جو ارکان ہیں اس سے مختلف ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ ان کو رکھنا ہے جو بیمار نہیں ہے۔ مریض جس کو شریعت نے اس کی بیماری کو اس قابل سمجھا کہ اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو وہ چھوڑ دے، صحت یابی کے ایام میں وہ روزہ رکھ لے۔ یا بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ ادا کر دے۔
اسی طرح مالدار ہے تو اس کے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا ہے۔ جو شریعت میں جس کو مالدار شمار کیا گیا ہے، جس کے ایک نصاب متعین ہے، اس نصاب کو پہنچا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج بھی ان لوگوں پر ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ خانہ کعبہ تک پہنچ جائے اور اس تمام ضروریات اس کے لیے مہیا ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، دشمن کا خوف نہ ہو، جان کا خطرہ نہ ہو، اور جو دوسری شرائط ہے وہ تمام پائے جاتے ہوں، عورت ہے تو محرم ہو، تب حج فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، بیماری میں ہو یا تندرستی میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، کھڑا ہو سکتا ہو یا بیٹھ سکتا ہو، جب تک جان میں جان باقی ہے، بے ہوشی کے عالم میں نہیں ہے، دیوانہ اور مجنون نہیں ہے، تو اس پہ نماز فرض ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جیسے حج کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، یا کسی کی استطاعت جتنی ہے اتنا رکھ سکتا ہو، لیکن نماز میں ویسا نہیں ہے، یہ ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترکہا فقد کفر، ایک روایت میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا عمل کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس شخص نے نماز کو منہدم کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اسے ادا نہیں کیا، تو گویا اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے مجھے راحت بخشو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکلف ہے، عمر پختہ ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں پر ہی اسلام کے دیگر ارکان اور فرائض نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا، اذا بلغ الاطفال 7 سنین، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو مروہا بالصلاۃ، تو ان کو نماز کا حکم دو، مروہم بالصلاۃ، وَإِذَا بَلَغُوا، جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کی تنبیہ کرو، ان کی ہلکی پٹائی کرو نماز چھوڑنے پر۔ یعنی 7 سال کی عمر ہی سے اس کی عادت بن جائے نماز پڑھنے کی، تاکہ جب اس کے اوپر باقاعدہ نماز فرض ہو جائے تو اس کا عادی ہو پہلے سے، وہ اس کو ادا کرتے رہے۔ تو عبادتیں بہت ضروری ہیں، ان عبادتوں میں نماز کا ایک اہم مرتبہ ہے، رول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل،
کہ 5 نمازیں ہیں جو اس امت پر فرض کی گئی ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، کہ جس نے ان 5 وقت نمازوں کے لیے وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا اور اس کو اس کے وقت پر ادا کیا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، کہ اس نے وقت مقررہ پہ نماز ادا کی، رکوع اطمینان سے کیا، خشوع کے ساتھ ادا کیا، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کے ذمہ لیا ہے، أَن يَغْفِرَ لَهُ، کہ اس کو بخش دے گا، اسے معاف کر دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے لیے اللہ پر اس کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر و ان شاء عذبہ، چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے اور سزا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والوں پر برہمی کا اظہار، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں حکم دوں کسی کو کہ وہ لکڑی اکٹھا کرے، اور پھر میں حکم دوں کہ اذان دی جائے اور نماز قائم کی کرے اور کوئی شخص اس کی امامت کرے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو ان مرد حضرات کے گھروں میں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو گویا نماز چھوڑنے والے سے اللہ کے رسول کو اتنی ناراضگی ہے کہ گویا ان کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کے مرتبہ ایسا ہے کہ جیسے جسم میں انسان کے سر کا ہے مقام، کہ بغیر سر کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے پابندی کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ منافقین میں سے ہوتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ لوگ اسے دکھاوا کرتے ہیں، شو کرتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو اچھے ہیں، ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ہم علی صلاتہم ساہون، کہ وہ لوگ منافقین میں سے ہیں جو نماز میں سستی برتتے ہیں، نماز پڑھنے میں سست نظر آتے ہیں، پابندی نہیں کرتے، معمولی عذر کو بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یراؤون الناس، یہ لوگ دکھلاوا کرنے والے ہیں، سستی برتنے والے، یہ منافق ہے۔ اور منافق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم میں بھی ان کا جو ٹھکانہ ہوگا یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافق وہ لوگ کہلاتے جو کسی اپنی دنیاوی مطلب کے لیے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیتے اور مسلمانوں جیسا عمل کرتے، اور ان کا دل اسلام پہ مطمئن نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بھی
نمازوں کی اس زمانے میں پابندی کرتے تھے، اور نماز کے لیے مسجد حاضر ہوتے تھے کہ اگر نہیں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایمان والا نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ تو کیفیت تھی، اور آج کی کیا حالت ہے، کتنی تبدیلی ہے۔ مسجد اگر بھرتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ جمعہ کے دن یا رمضان کے مہینے میں، باقی دنوں میں وہی مسلمان کہاں غائب ہوتے ہیں کہ مشکل سے ایک صف، دو صف، مسجد کا چوتھائی حصہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ نماز کا جو تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں کہ نماز کے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور قبر میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال ہونے والا ہے۔ قبر کی منزلیں بڑی مشکل ہے، اگر جس کی یہ منزل آسان ہو گئی تو آگے کی منزلیں آسان ہوگی، لیکن جو اس منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی اور دوسری منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو اس لیے نماز کا یہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا، اس کی قدر کریں، اور نماز 5 وقت کی پڑھنے پر 50 نمازوں کے ثواب کا وعدہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز فرض ادا کرے گا، اللہ اسے 50 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ پہلے شروع میں اللہ نے 50 وقت کی نماز ہی فرض کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحفے کی قدردانی کی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔